حضرت یہ بتائیں، یہ جو کافی چرچا میں ہے یہ سوال کہ علماء کو، ائمہ کو مدرسے اسلامیہ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور امامت کے ساتھ ساتھ میں کچھ کاروبار کرنا چاہیے، کچھ بزنس کرنا چاہیے، تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل حق بات ہے۔ میں نے اس پہ کچھ لکھ چکا بھی ہوں، اس بارے میں نے ایک مضمون لکھا بھی تھا۔ علماء کرام کو ہنرمند ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک ہنر سیکھ لینا چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنا گھر کا خرچہ چلا سکے، چونکہ بیوی بچے بھی ہیں، بال بچے ہیں، گھر والے ہیں، ان کا خرچہ بھی ہے۔ صحیح۔ صرف 7-8 ہزار 10 ہزار کی ہم امامت لگا کر کے 10-12 ہزار کے مدرسے میں پڑھا کر کے اس سے ہمارا گھر تو نہیں چل سکتا۔ مہنگائی کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں صرف 8-10 ہزار سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا، تو اس طبیعت خراب میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو 10 ہزار یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک مہینے میں 10 ہزار کمانے والا عام طور سے بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، ہاسپٹل چلا جائے تو 10 ہزار ایک دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمارے علماء کو چاہیے کہ سائڈ سے اپنا کچھ کاروبار کریں، کچھ بزنس کریں، ہے نا۔ سائڈ سے کاروبار کریں گے تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو جاہل ٹرسٹی متولی ہیں، مسجد کے صدر ہیں، متولی ہیں مدرسے کے، تو ان کی جی حضوری نہیں کرنا پڑے گی، ہے نا۔ ایک عالم کی شان نہیں ہے کہ ایک جاہل شخص سے کے سامنے جی حضوری کرے، اس کے سامنے سر خم تسلیم کرے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہوگا۔ ایک عالم بیچارہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس سے جھگڑ گیا، حق بات بھی بسا اوقات بیان کرنے سے وہ عاجز رہ جاتا ہے کہ اگر میں حق بیان اس سے بیان کر دوں تو یہ مجھے یہاں سے نکال دے گا، اور جب یہاں سے نکالے گا تو اسے ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں مجھے اور کہیں جگہ نہیں ملی تو میرا کیا ہوگا، خرچہ کیسے ہوگا، کھانا خرچہ کیسے ہوگا، ذریعہ معاش اس کا ہے نہیں۔ یہی کیا ہے، سائڈ سے بزنس ہوگا، کوئی کاروبار ہوگا، تو پھر اس کی جی حضوری نہیں کرے گا، جو بات بولنے کی ہے وہ بولے گا، اور اسے ڈر اور خوف نہیں رہے گا کسی بات کا کہ میں یہاں سے ہٹ گیا تو کیا کروں گا۔ بس اسی ڈر کی بنا پر جی حضوری کرنا پڑتی ہے۔ لیکن الگ کاروبار ہوگا، الگ سے بزنس ہوگا، کوئی سائڈ سے کوئی کام کرتا ہوگا، کوئی ہنر ہوگا جس کے ذریعے وہ پیسے کماتا ہوگا، تو پھر اس کا خوف نہیں رہے گا، اسے اس کی فکر، اس کی ٹینشن نہیں رہے گی کہ میں مسجد سے نکالا جاؤں گا، ہے نا۔ الا ماشاءاللہ جو ہوتے ہیں کچھ ائمہ کرام جو حق بات بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے وہ ان کی جگہ ہٹ جائے۔ جیسے ابھی ایک واقعہ سننے میں آیا شام کا، وہ واقعہ کیا، وہ ایک مسجد کے امام صاحب تھے، مولانا تہذیب کر کے، تو انہوں نے مسجد کے متولی کا، جیسا کہ سنا گیا ہے میڈیا کے ذریعے، کہ متولی کا جو بھانجا تھا اس کا ایک غیر شرعی نکاح پڑھانے کو اس نے کہا، ہے نا۔ انہوں نے غیر شرعی طور پر ایک نکاح کے لیے زیادہ اصرار کیا، تو اس پر امام صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت کے خلاف میں کوئی کام نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو انہوں نے شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، غیر شرعی نکاح نہیں پڑھایا، لیکن اس کے ساتھ آپ کے سامنے کہ انجام کیا ہوا، اس کا گلا ریت کر کے ہتیا کر دی گئی، ہے نا۔ تو اللہ ماشاءاللہ جو حق بات بولتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ حال ہے ہمارے ائمہ کا۔ اگر ہمارے پاس ذریعہ معاش ہوگا تو ہم نو ٹینشن، بغیر کسی فکر کے اپنا کام کریں گے، اور اپنا جو ہے کھانا خرچہ ذریعہ معاش ہے وہ کسی دوسری چیز کو بنا لیں گے۔ اور علماء کے لیے یہ تو ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ علماء اپنا ایک کاروبار کریں، ہے نا۔ ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ مال درہم و دینار بڑے ناپسند کیے جاتے تھے، ہے نا۔ اس وقت اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں قیامت کا، آخرت کا، اللہ کا خوف بہت زیادہ حد تک تھا، تو جس کی وجہ سے وہ دنیا کو بالکل ترک کر چکے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کے دور میں تو ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن فرمایا فَأَمَّا الْيَوْمُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا آج کے دور میں تو یہ پیسہ جو ہے وہ مومن کی ڈھال بن چکا ہے۔ اگر پیسہ ہے تو اس کی ایمان کی ڈھال ہے پیسہ، اگر پیسہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس کا ایمان بھی داؤ پہ لگ جائے، ہے نا۔ فرماتے ہیں آگے کہ عالم کے لیے تو پیسہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر پیسہ ہوگا نا تو وہ پیسہ ہی خرچ کرے گا، اور فرمایا کہ انہی تاجا، اگر وہ محتاج ہو جائے، غریب ہو جائے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہوگے، تو فرمایا اولا من یبذل دینہ، کہ سب سے پہلی چیز، اگر پیسہ ہوگا تو پیسہ خرچ کرے گا، اور پیسہ نہیں ہوگا فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو خرچ کرے گا وہ اس کا دین ہوگا۔ علماء کو عمرا جو ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے ہیں، جبکہ ایک غریب عالم ہوگا جیسے چاہے پیسے دے کر کے فتویٰ لے سکتے ہیں، اپنے فیور میں فتوے لیتے ہیں۔
حضرت سفیان ثوری نے خود فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس درہم و دینانیر نہ ہوتے، میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ لوگ نا مجھے ایک رومال بنا لیتے، ہے نا، جس طرح رومال ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے، اسے ہاتھ صاف کرے، گندگی صاف کی، پھینک دیا، فرمایا اس طرح مجھے رومال بنا کر کے استعمال کرتے اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو اس دور میں ضروری ہے خاص کر علماء کرام کے لیے کہ وہ اپنا ذریعہ معاش بنائیں اور اپنی دین کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا کے لیے بھی کریں، چونکہ قرآن پاک کا حکم ہے نا، لا تنس نصیبک من الدنیا، ہے نا، آخرت تو کمانا ہی ہے، آخرت کی طرف توجہ دینی ہے، لیکن اپنی دنیاوی حصے کو نہیں بھولنا ہے۔